اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کا آخری دن ہے۔ تلواروں اور تیروں کا زور ہے، ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے جنگ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک یا دو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صرف مسلمان ہی ذبح ہو کر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار کے پاس کھڑے یہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے لخت جگر کو فرمایا، ان اللہ اے حسن، یہ سب دیکھنے کے بعد کس بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں باپ بیٹے پر اس وقت کیا کیفیت طاری تھی، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس گفتگو کے لیے بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں حضرات آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں تم لوگوں نے سواروں، پیادوں اور فوجوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن کیا تم لوگوں نے قیامت کے دن کے لیے بھی کوئی عذر تیار کر رکھا ہے؟ یعنی قیامت کے روز اس قتل عام کا حساب کیسے دیں گے؟ پھر فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس عورت کی طرف نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد خود ہی اسے توڑ ڈالا۔ تم دونوں میرے خون کو حرام قرار دیتے ہو اور میں بھی تم دونوں کا خون حرام قرار دیتا ہوں۔ کیا میں تم دونوں کے خون کے بارے میں حاکم نہیں؟ یا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم لوگوں کے پاس جس نے میرا خون تمہارے لیے حلال کر دیا ہے؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، آپ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دشمنی پر لوگوں کو جمع کیا ہے۔ معاذ اللہ۔ فرمایا، جس نے بھی ایسا کیا وہ ضرور اللہ رب العالمین کی گرفت میں آ جائے گا، اور بے شک قاتلین عثمان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت طلحہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لڑنے کے لیے لے آئے ہیں اور اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ آئے ہو؟ کیا آپ نے میری بیعت نہیں کی؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، میں نے آپ کی بیعت کی ہے، لیکن اس حالت میں کہ تلوار میری گردن پر لٹک رہی تھی اور یہ زبردستی کی بیعت تھی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو کس نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ نے۔ فرمایا، میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں۔ مختصراً یہ کہ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد آپ دونوں حضرات واپس لوٹ گئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں موجود تھے۔ کہنے لگے، آپ لوگوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، اب جب کہ وہ جنگ میں کود چکے ہیں تو آپ لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ آپ کھائی ہوئی قسم کا کفارہ دیجیے اور میدان جنگ چھوڑ کر نہ جائیں۔ منقول ہے کہ آپ نے اپنی قسم کے کفارہ کا طور پر ایک غلام آزاد کیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت زبیر کے واپس لوٹا جانے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ بعید ہے کہ آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حوض میں بیٹھے باہر تشریف لے آئیں۔ باہر آ کر آپ نے حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بددعا فرمائی، اور آپ کے ساتھ آپ کے حوض کو گرے ہوئے جانثار ان نے بھی پرکیف انداز میں دعا میں شرکت کی۔ اسی جذباتی کیفیت میں لوگوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جنگ میں اس قدر شدت کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی چیخیں سنی اور دریافت فرمایا
یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا ام المومنین حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرما رہی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یا اللہ قاتلین عثمان پر لعنت فرما۔ حضرت عائشہ جس حوض پر سوار تھی اس کے اونٹ کی مہار تھامے درجنوں افراد تیروں تلواروں کا شکار ہو چکے تھے۔ بعضوں نے یہ تعداد 40 بھی لکھی ہے۔ اسی دوران ایک شخص لڑتے ہوئے اونٹ تک جا پہنچا اور اس نے اونٹ کی کونچے کاٹ دی جس کی وجہ سے اونٹ کھڑا نہ رہ سکا اور ام المومنین حضرت عائشہ حوض سمیت زمین پر آ رہی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ حوض کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ اونٹ کی کونچے کاٹی جائے تاکہ مطلوبہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا اونٹ جب زمین پر گرا تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہمت ہار گئے اور شکست سے دوچار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے اور گھروں میں داخل ہوا جائے گا اور نہ ہی گھروں میں۔ پھر آپ کے حکم سے حضرت عائشہ کے حوض کو اٹھایا گیا اور آپ ام المومنین کے پاس تشریف لائے اور سلام عرض کرنے کے بعد خیریت دریافت کی۔ اے ماں آپ کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ عز و جل آپ سے درگزر فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی فرمایا اللہ رب العزت آپ سے بھی درگزر فرمائے۔ بعد ازاں آپ جب سرداران قریش اور رؤسائے شہر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ منظور تھا کہ میں آج کے واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی اور میں یہ جنگ نہ دیکھ پاتی۔ تاریخ ابن خلدون میں ہی ہے کہ یہی بات جب کیکا نے لوٹ کر حضرت علی کو بتائی تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ دوستو جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کے قد و قامت میں اضافہ ہوا تھا مگر شام سمیت کئی بڑے صوبوں ابھی تک مکمل آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ یہی وجہ کہ جنگ جمل کے بعد ملک شام سے ایک اور بڑی جنگ کے آغاز کی خبریں آنے لگی جسے تاریخ میں جنگ صفین کہا گیا ہے۔ جنگ کی اصل تعداد کے بارے اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض راویوں کے مطابق 3000 تھی جبکہ بعض کی تعداد 10,000 یا 21,000 تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جنگ کا اختتام ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ اس واقعے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی واقعہ یاد آتا تو آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا